سیدنا عمران رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عمران حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، من تطیع، جو فال نکالے۔ کیا لکھا ہے میری قسمت میں؟ یہ بیٹھے ہوتے ہیں ریلوے پلوں پہ، فٹ پاتھوں پہ، طوطے لے کر، لفافے لے کر فال نکالے۔ او تطیر لہ، یا فال نکلوائے جانے والے، دیکھنا ذرا میاں مٹھو کو کہنا میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ کمال نہیں ہے، جانور پرندہ اشرف المخلوقات کی قسمتیں بتاتا ہے۔ عقل دیکھیں، اسے پرندے کو سکھایا کس نے؟ کسی انسان نے۔ چل یہاں سے ایک لفافہ پکڑ لے کر آ میرے ہاتھ میں دے، اس کی تربیت کی خوب اچھی طرح، جیسے شکاری کتے کی جاتی ہے، باز شکاری کی جاتی ہے، یہ ساری۔ نمبر 2، او تکہن، کہانت کرے، او تکہن لہ، یا کہانت کرائے۔ یہ بھی دونوں پارٹیاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک شخص نے کچھ کھانے کے لیے دیا، انہوں نے کھا لیا۔ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا کھایا؟ نہیں۔ اور جب میں مسلمان نہیں تھا تو ایک بندے نے مجھ سے پوچھا تو میں نے تکا لگایا تیری شادی ہو جائے گی فلاں جگہ پہ، جا تیری لکیریں کہتی، تو وہ کام ویسے ہی ہو گیا، وہ تو ہونا ہی تھا ویسے جیسے اللہ نے کرنا تھا۔ میں نے تک مارا، آج وہ مجھے ملا، وہ کہنے لگا وہ شیرنی پیر صاحب آپ کی رہتی ہے، وہ اس نے آج مجھے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ انگلی لی، حلق میں ماری اور کہہ کر دیا، اور میں ابو بکر کے پیٹ میں آرام نہیں جا سکتا۔ اور یہاں ساری پیر جتنے ہیں سب شیرنیاں اکٹھی کرتے رہتے ہیں، ہاں تیرا فلانے کے ساتھ ہو جائے گا۔ ایک آدمی تھا تو کراچی میں، میں نے پیر صاحب سے پوچھ کر اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ اتنا غالی پیر پرست تھا نا، کہتا تھا میرا مالک اللہ نہیں ہے، میرا مالک میرا پیر ہے۔ حد تھی، جہالت، پڑھا لکھا تھا، افسر آدمی تھا، کہتا سب کچھ یہی کرتا ہے۔ پھر پیر سے پوچھ کر شادی کی نا، پھر اس داماد نے جب نچایا تو میں کہتا تھا سناؤ کیسی گزر ہو رہی ہے؟ پیر صاحب نے جو لگائی ہے تو کیسی گزر ہو رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ او سحر او سحر لہ، جادو کرے یا کرائے، ایسا تعویذ دو نا شاہ جی چڑھے چبا دے، فیس جتنی کہو گے ملے گی۔ ایک عورت میرے پاس آئی، کہتی ہے میرے پاس 3 تولے زیور ہیں، یہ لے لو، اور بھی کچھ لینا تو وہ مجھ سے لے لو۔ دعوت گناہ ہوئی نا راجہ صاحب، اور بھی کچھ آپ نے لینا تو لے لو۔ جوتی تھی میرے ہاتھ میں نے وہاں سے اس کو دڑایا، سڑک تک چھوڑ کر آیا، سڑک آگے آگے وہ پیچھے پیچھے میں۔ شرم ہے یاد ہے، یہ پیروں نے پالی نہیں ہے، انہیں ہلایا ہوا ایسے، سارے ان کے زیور لے لیتے ہیں، ساتھ عزت کے سوداگر بھی بن جاتے ہیں۔ یا جادو کرے یا کروائے، کہ میں تو وہ جادوگر ہو گیا نا، پھر جس کے پاس جاتے ہیں وہ جادوگر ہو گیا، جو الٹیاں سیدھیاں پڑھ کے کہتا ہے جا یہ دبا دے سین کا کانٹا دیکھنا ساس منہ میں کیسی لڑائی ہوگی۔ وہ ویسے ہی اللہ نے کرنی تھی، اس کی شرارت ہو گئی۔ وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، اور جس نے گرہ باندھی،
پھونک مارا، دھاگا لیا، پیر صاحب کی ایسی کی تیسی چھوف، وہ پھوکو والی سرکار ہے نا ایک، شف شف، حق خطیب پتہ نہیں، وہ اسی کو چونا لگا کے فراٹی کروڑوں روپے کا، سارے جن وین اس کے سوئے رہ گئے۔ پیر نصیر کو بھی ایسے بیچارے کو لگا کے کروڑوں روپے کا چونا، ایک ہارٹ اٹیک ہی ہو گیا تیسرے دن سے۔ وَمَنْ أَتَىٰ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، جو کسی کاہن کے پاس گیا اور پھر اس کی باتوں کی تصدیق کی، ہاں تو سچ کہتا ہے، آئی میری زنانی ہے جی، تو سچ کہتا ہے، پھر تصدیق کی باقاعدہ، بالکل دیکھو جی اس نے کیسے بتا دیا، کل میں نے کدو کھایا تھا، مجھے یاد پڑتا ہے میرے ابا جی رحمہ اللہ جب اہل حدیث ہوئے نا بھائی، تو پھر ہمیں وہ قابو رکھنے کے لیے باتیں آج سنایا کرتے تھے کہ ہمارے جو بزرگ تھے بڑے، کیونکہ ہم سید تھے، تو ایک ہندو آ کر کہتا ہے کہ شاہ جی کچھ کر کے دکھا، پھر ہم مسلمان مانے تجھے، مسلے کہتے تھے اس وقت انڈیا میں، تو اس نے کہا پہلے تو کر لے جو تو نے کرنا ہے، اس نے ماری اڈاری، وہ کیا ہوا میں اڑ رہے ہیں ہندو صاحب۔ ہمارے بزرگ نے کیا کیا، اس نے کہا وہ مرید کہنے لگا وہ دیکھو جی، اس نے کہا یہ کون سی بات، اس نے اپنی جوتیاں کا مارو اس کے جوتیاں سر میں نہیں چلے آؤ، پیر صاحب کی جوتیاں اڑتی بھی گئی، سر میں مار مار کے نہیں چلے، وہ ہمارے ذہن میں نقش ہو گیا، ہمارے بزرگ اتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ جب ابا جی حدیث ہو گئے، میں نے پوچھا ابا جی آپ نے خود دیکھا تھا پیر صاحب کو؟ کہ نہیں، مجھے بھی میرے والد نے سنایا تھا، اس کو اس کے بھی والد نے سنایا تھا۔ کون سی کتاب؟ ڈرامہ۔ کس نے دیکھا تھا؟ کسی نے نہیں دیکھا۔ سینہ بہ سینہ، کل ایک مولوی کی میں سنا تھا، نہیں وہ کہتا ہمارے پاس کتابوں کی ضرورت نہیں، سینہ بہ سینہ، سینے نال سینہ لا، ولی بن جائے گا، ولی بن جائے گا۔ میرے استاد نے مجھے سنایا تھا اسی طرح کا، ایک چور مسجد میں چوری کرنے آیا تو قاری صاحب کی آنکھ کھل گئی، وہ صف کے اندر لپٹ گیا، بھی اب تو پکڑے۔ ادھر سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی وہ فلانے علاقے کا ابدال مر گیا ہے، پیر عبد القادر جیلانی کا فلانے علاقے کا 7 ابدال ہیں دنیا میں جو دنیا کا نظام چلاتے ہیں، اللہ نہیں چلاتا، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ مر گیا، ادھر کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اس نے کہا صف کے اندر ابدال لیٹا ہوا، لے جا اسی کو۔ ایک نگاہ پڑی، چور کو ابدال بنا دیا، اور پیغمبر کی نگاہیں پڑتی رہی، ابو طالب کو مسلمان نہیں کر سکے۔ بڑا کون ہوا پھر؟ فیصلہ خود کیجیے۔ فرمایا جس نے کسی کاہن کے پاس آیا اور پھر کہا، باتیں تو اس کی بڑی سچی تھی، اتنا ہی کہہ دیا، فصدق، کہتا تو وہ ٹھیک تھا کہ میں کسی لڑکی کے ساتھ کالج میں پھنسا ہوا تھا، اس نے ساری بتا دی۔ سبحان اللہ، وہ کیسے بتا دی؟ اس نے اپنے جن کو کہا اس کے جن سے پوچھ یہ کیا کرتا رہا، اس نے اس کو بتایا، اس نے اس کو سنا دی۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ کون سا مشکل کام؟ وہ جنوں کو قابو کرتے ہیں، ان سے پوچھ۔ اب گناہ کتنا بڑا ہے؟ آخری بات، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پیغمبر پر جو نازل اللہ نے قرآن کیا ہے اس کا انکار کر دیا، جو شریعت نازل کی اس کا انکار کر دیا۔ یہ 4 کام کرنے والا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ مذاکر بھی لڑکے کالج میں ہمارے چلے جاتے ہیں، بابا بیٹھا پوچھ ہی لیتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں نا۔ میں نے چیلنج کر رکھا ہے پوری دنیا کے اندر کتنی مرتبہ، یہ ہاتھ دیکھے یہ والا بابا، دنیا کو کوئی بڑے سے بڑا جنوں کا بنگالی بابا اس ہاتھ میں میرے پشاوری چپل ہوگی، بتاتے رہے منہ پہ معلوم بھی نہیں ہوں، بس اتنا بتا دیں تجھے جن ہے۔ اگر کہے گا نہیں معلومات ایک خوبصورت چھپ جائے گی یہاں، اگر کہے گا معلومات میں نہیں مارتا، ذرا بتا دیں۔ سب فراڈ، دھوکہ ان ظالموں سے اپنے آپ نے اور اپنی اولادوں کو، اور اپنی خاص طور پہ عورتوں کو، عورتیں چپکے چپکے لے جاتی ہیں پڑوسنوں کو اٹھا، ان کو محفوظ کیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔